العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، آج کی یہ آیت جو ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس میں واو حرف عطف ہے، اور انحکم میں جو ان ہے یہ ان مصدریہ ہے، اور پورا فعل جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ماقبل میں جو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فرمایا تھا، وہاں جو الکتاب ہے اس پر یہ عطف ہے. تو اصل عبارت ہوگی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ. یہاں پر انحکم میں جو فعل ہے وہ فعل امر ہے لفظی طور پر، مگر امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع میں تجدد ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہاں مضارع کے معنی کو سامنے رکھ لے تو ایک بار یا وقتی اور عارضی طور پر اس حکم کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس حکم میں استمرار کا مطالبہ ہے، اور یہ کہ آپ فیصلہ دیں ان کے درمیان، یعنی کسی خاص وقتی واقعی حادثے پر نہیں، بلکہ مسلسل آپ کا ایسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ بظاہر لگتا ہے کہ آیت مقرر ہے کیونکہ ما قبل میں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کی آیت آئی تھی، اور یہاں بھی ویسی آیت ہے، لیکن آیت میں کوئی تکرار نہیں ہے، کیونکہ دونوں آیت کے نزول کا موقع الگ الگ ہے. پہلی آیت جو تھی فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جیسا کہ معقول نے بتایا تھا، وہ یہودیوں میں شادی شدہ جو زنا کر لیتے تھے اور ان کے کوڑے مارنے کو وہ آخری فیصلہ سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ دیا. قرآن نے بتایا کہ خود ان کی کتاب میں بھی رجم کا فیصلہ ہے. تو اوپر کی آیت جو تھی فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وہ محسنین یعنی شادی شدہ لوگوں کے رجم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہاں یہ آیت جو ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دوسرے موقع پر دیت اور خون کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی. چنانچہ شان نزول کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا کہ قبیلہ بنو نذیر اور ایسے ہی بنو قریظہ جو یہودیوں کے دو قبیلے تھے. بنو نذیر ہمیشہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کے رکھتے تھے، اس لیے ان میں کا کوئی آدمی اگر بنو قریظہ کی کسی کو قتل کر دیتا تو اس قتل کے بدلے میں دیت کے طور پر صرف 70 وسق کھجور دے دیتے تھے، اور اس کے برعکس جب قریظہ میں کا کوئی آدمی بنو نذیر میں سے کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں وہ بنو نذیر اس سے دوگنا 140 وسق کھجور وصول کرتے تھے.
دینا ہو کم لینا ہو تو ڈبل. 70 وسق کھجور دیتے تھے. وسق ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے اور 140 وسق کھجور وصول کرتے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے ہر انسان کا خون بنو نذیر کے ہر انسان کے خون کے برابر. کسی کو کسی دوسرے پر خون کے سلسلے میں، کوئی جان کے سلسلے میں، دیت کے سلسلے میں فضیلت نہیں ہے. اس پر قبیلہ بنو نذیر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے محمد ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں گے، آپ تو ہمیں بے حیثیت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ خون کے تعلق سے، دیت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی اور اوپر کی فاحکم بینہم والی جو آیت تھی وہ شادی شدہ کے رجم کے سلسلے میں تھی، لہذا دونوں واقع الگ الگ ہے، اس وجہ سے آیت میں تکرار نہیں ہے. فرمایا اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، یہاں پر لام مقدر ہے، لام تعلیل، اور لا حرف نفی مقدر ہے. عبارت وَاحْذَرْهُمْ لِأَلَّا يَفْتِنُوكَ، اور آپ ان سے ہوشیار رہیں، ان سے بچتے رہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو فتنہ میں نہ ڈال دیں. اس آیت کے نزول کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو شان نزول ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہود کے کچھ علماء، کچھ چودھری قسم کے لوگ، مثلا کعب بن اسید، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد کے پاس چلو، شاید ہم ان سے ایسی بات کریں کہ انہیں ان کے دین سے فتنے میں ڈال دیں. لہذا ایک واقعے کے تعلق سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں محمد کہ ہم یہود کے علماء ہیں، وہاں کے شرفاء میں سے ہیں. ہم نے اگر آپ کی بات مان لی تو سارے یہود ہماری پیروی کرتے، وہ بھی آپ کو مان لیں گے، وہ ہماری خلاف ورزی نہ کر سکیں گے. اس لیے آپ ہمارا خیال کریں، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان خصومت مقدمہ ہے، وہ مقدمہ لے کر ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمارے حق میں ان کے خلاف فیصلہ دیں، ہم آپ کے پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی تصدیق کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، ہم اپنی طرف سے تمہاری رعایت میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آپ ان سے ہوشیار رہیے، بچتے رہیے، اس لیے کہ وہ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. میں نے کہا تھا ان یفتنوک، یہاں پر لام تعلیل مقدر ہے، گویا یہ مفعول لہو ہے، اور لا حرف نفی مقدر ہے. آپ ان سے بچیے، ہوشیار رہیے، اس لیے کہ وہ یہ وَاحْذَرْهُمْ حضر کے لیے مفعول لہو ہے کہ وہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اَيُضِلُّوكَ، یعنی آپ کو بھٹکا نہ دے بعض ان باتوں سے اللہ نے جو آپ کی طرف نازل فرمائی. ترکیب میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں پر اسے مفعول لہو نہ مان کر کے وَاحْذَرْهُمْ میں جو ہم ضمیر ہے مفعول بہ، اس سے اس کو بدل استعمال مان لیا جائے. بہرحال یہاں پر آپ کو چوکنا رہنے، ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا، جبکہ آپ کو تو ہر فتنے سے اللہ نے بچا لیا، آپ تو معصوم ہیں. چنانچہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت ہے. یعنی ہوشیار رہو، چوکنا رہو، کہیں یہ لوگ فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی بھٹکا نہ دے بعض ان باتوں سے. لا یفتنوک ای یضلوک، کہ آپ کو بھٹکا دے، غلط راستے پہ ڈال دے بعض ان باتوں سے ہٹا کر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی. فَإِن تَوَلَّوْا،
بس اگر یہ لوگ اعراض کرتے، یعنی جو حکم آپ بتا رہے ہیں، جو حکم اللہ نے نازل کیا اس سے اعراض کرتے، عن الحکم المنزل یعنی اس حکم سے جو نازل کیا گیا، وارادو غیرہ اس کے علاوہ اپنی خواہش کے مطابق دوسرے حکم کا وہ ارادہ کرتے، کہا فعلم انما تو جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ پاک ارادہ کرتا ہے یصیبہم کہ ان کو مصیبت میں ڈالے ان کے بعض گناہوں کے سبب، ان کو مصیبت میں یعنی دنیا میں عقوبت اور سزا دے کر، ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے سب التی اتوا جن کا ارتکاب انہوں نے کیا، اور انہی گناہوں میں سے تولی یعنی نازل کردہ حکم سے اعراض کرنا۔ یہاں جو بے بعض ذنوبہم ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ سارے گناہوں پر نہیں، بلکہ سارے گناہوں پر اصل سزا تو آخرت میں ہوگی۔ اس لیے مصنف کہا وَيُجَازِهِمْ اور اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے تمام گناہوں پر فی الآخرہ آخرت میں۔ دنیا میں جو عقاب اور سزا مثلا قتل، قید، جلاوطنی اور دوسری طرح سے جو بھی عذاب ہو، یہ بعض گناہوں کی کرتوت کی نحوست ہے، اور کلی جو سزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ چنانچہ صاحب کتاب نے یہی بات بیان فرمائی، التی اتوا ومن التولی ویجازیہم علی جمیع فی الاخرى، اور ان تمام گناہوں پر اللہ انہیں آخرت میں بدلہ دے گا۔ چنانچہ عذاب کتنوں ہی طویل ہو، سزا کتنوں ہی طویل ہو، سزا کے طور پر جو مصیبت آئی کتنوں ہی طویل ہو، لیکن یہ کافروں کے تمام گناہوں کی جزا نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ اگر دنیا میں نعمت مل جائے تو یہ نعمت تمام اچھائیوں کا بدل نہیں ہے، چاہے وہ نعمت کتنی زیادہ کثیر ہو جائیں۔ ویسے ہی یہاں مرض ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری مصیبت ہو، اس طرح سے اگر عذاب دیا جائے تو یہ کچھ کرتوت کچھ گناہوں کی جزا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا میں اگر نعمتیں ہوں تو جیسے ان کے بعض اچھے اعمال مثلا صدقہ وغیرہ دان پن کا کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ہے، اسی طرح مومنوں کو اگر کچھ مصیبت وغیرہ آ جائے تو ان کے بعض گناہوں اور ان کی معصیتوں کے بدلے میں یہ سب مصیبت ہے، ورنہ اصل فیصلہ مومنوں کے لیے تمام نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور کافروں کے لیے تمام برے اعمال کی سزا آخرت میں ہوگی۔ کہتے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے نکلنے والے، حق کے دائرے سے باہر ہو جانے والے۔ اصل میں اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہودی لوگ جو اس طرح کرتے ہیں اس پر آپ غم نہ کھائیے، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ لوگوں میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن میں فسق پایا جاتا ہے جیسا کہ ان لوگوں میں، تو یہ انہی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ عام لوگوں میں بھی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور یقیناً لوگوں میں اکثر لَفَاسِقُونَ وہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ کیا یہ جاہلیت کے حکم، جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہیں، جاہلیت کے فیصلے کو طلب کرتے، تلاش کرتے۔ یبغون یہ یبغون تبغون دونوں قرأت ہے، غائب کا صیغہ، حاضر کا صیغہ، بالیا والتا معنی یطلبون ہے، یعنی طلب کرتے، یہ مداحنت اور میل یعنی ان کی طرف مائل ہونے کو، اذا تولوا جب وہ اعراض کرے۔ افا حکم الجاہلیہ میں جو حمزہ ہے یہ محذوف پر داخل ہے، اور فا یہ فائے عاطفہ ہے، حمزہ کا مدخول اور فا کا معطوف علیہ محذوف ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ استفہامی انکاری کے معنی میں یعنی نفی کے معنی میں۔ اب اصل عبارت ہوگی ایتولون عنک فیبغون حکم الجاہلیہ، یہ حکم جاہلیہ یبغون کا مفعول وہی ہو کر کے منصوب ہے، ایتولون عنک یہ محذوف معطوف علیہ ہے، مقدر معنی، کیا یہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور یہ جاہلیت کے فیصلے، جاہلیت کے حکم کے طالب ہیں۔ یہ استفہام جو ہے کہتے ہیں استفہام و انکاری،
یہ استفہام انکاری یعنی نفی کے معنی، مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلیت کے حکم فیصلے کے طالب نہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید نہ رکھیں کہ آپ جاہلیت کا فیصلہ دے دیں گے اور ان کی رعایت کر دیں گے، اور اس طرح سے آپ کو راہ راست سے ہٹا کر نعوذ باللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ لوگ طلب کرتے ہیں جاہلیت کے فیصلے کو، یا یہ کہ یہ حمزہ انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ توبیق کے لیے؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ علم کی روشنی میں، اور دوسرا وہ جو اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ چاہتے، جاہلانہ فیصلہ، نفسانیت کا فیصلہ، اس پر توبیق کی گئی کہ آپ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے یہ لوگ یا تم لوگ جاہلیت کے فیصلے کو تلاش کر رہے ہو، جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، من کون ہے اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ والا؟ یہاں من استفہام نفی اور انکار کے معنی میں، اس لیے آگے عبارت نکالی ای لا احد، یعنی کوئی بھی اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ والا نہیں ہے۔ لقوم، لقوم میں لام اندہ کے معنی میں، جیسا مصنف نے فرمایا اندہ قوم، یعنی ایسی قوم کے نزدیک بہتر فیصلہ اللہ کا، یوقنون بہ، جو اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون بہ، یہاں بہی ہو ضمیر فیصلے کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹے گی ضمیر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ دیا اس سے بہتر فیصلہ کسی اور کا نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر اس قوم کے نزدیک جو اللہ کے فیصلے پر یقین رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو ہر ایک کے اعتبار سے بہتر ہے، یہاں پر ایسی قوم جو یقین رکھے اس کی تخصیص کیوں کی گئی؟ مصنف نے جواب دیا خص بذکر، یہ یقین رکھنے والے قوم کا خاص کا ذکر کیا گیا، لأنہم الذین یتدبرونہ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلے میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ بہرحال غور فکر کریں تو اللہ کا جو بھی الہی فیصلہ ہے، آسمانی فیصلہ، وہ دنیا جہاں کے سارے فیصلوں سے بہتر ہے، بالکل مدلل ہے اور بالکل معقول ہے، اس کے خلاف کسی طرح کی بھی عقلیت چلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.